آج ہمارے شو میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ استاد ہیں، وہ ڈفرینٹ اسکول کالجز میں وزٹنگ فیکلٹی کے علاوہ پرفارمر ہیں، تھیٹر بھی کیا ہوا ہے، ڈرامے بھی کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پورے خاندان میں ایک سے ایک ہیرا موجود ہے۔ میں عدیل ہاشمی کی بات کر رہی ہوں۔ تو آج عدیل ہاشمی سے میں بات کروں گی کہ تربیت میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیا والدین ہوتے ہیں؟ کیا بہن بھائی ہوتے ہیں؟ کیا ماحول ہوتا ہے؟ کیا اساتذہ ہوتے ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور اس کے سلیوشنز بھی ہم نے ڈھونڈنے ہیں اور اس کو بہتر بھی کرنا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں عدیل ہاشمی سے۔ عدیل، آپ یہ بتائیے کہ آپ بینگ ان اے فیلڈ جس میں تعلیم اور اس کے بعد آپ کے اسکول، آپ کے یونیورسٹیز، آپ کے شاگرد، آپ کے اساتذہ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، وہ انٹریکشن جو ہے وہ ہمارے بچوں کو، یعنی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، نمبر 1۔ اور کیا فرق محسوس کرتے ہیں جب آپ بچے تھے، جب آپ کے ٹیچرز تھے، آپ کو کس طرح کا ڈفرینس محسوس ہوتا ہے؟ اور کیا ان ڈفرینس کے اندر جو گھر کے جو ماحول ہوتا ہے اس کا فرق ہوتا ہے، پڑتا ہے؟ ایک تو اتنے سارے سوال آپ نے اکٹھے پوچھ لیے اور آپ سارے ہی ہی مشکل پوچھ لیے تاکہ میری جہالت فوراً عیاں ہو جائے۔ اچھا، آج کے بچے کہاں جا رہے ہیں اس پہ ہم بعد میں کرتے ہیں بات۔ میرے زمانے میں، اور یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، 30-40 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ارے بھائی پچھلے ہی مہینوں کی ابھی کچھ بہت اچھی باتیں تھیں، کچھ ایسی باتیں تھیں جو اچھی نہیں تھیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا دنیا میں کہ اگلا زمانہ یا پچھلا سارا ہی اچھا ہو یا سارا ہی برا ہو۔ بھئی وہ تو پیکج میں آتی ہیں چیزیں قوموں کی زندگی میں، تو پیکج میں کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں، ہر دفعہ پیکج بدلتا رہتا ہے، کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں۔ اچھی باتیں کیا تھیں اس زمانے میں کہ ایک تو ڈسپلن بہت زیادہ تھا جو کہ ہونا چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ والدین سے، دادی دادا اور نانا نانی تو بہت دور کی بات ہے، والدین سے یا ہمسایوں سے یا چچا سے یا ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کر سکیں، اونچی آواز سے بات کر سکیں، یا ان کی آواز میں ملائمت نہ ہو، ان سے کہیں بھی کھانا کھاؤ کھا لیں گے، یہ ممکن ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ دل میں جو مرضی آپ غصہ کر لیں لیکن اظہار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ اچھا، ایک جس کے اوپر بہت لیدے ہوتی ہے تعلیمی نظام کی، وہ یہ ہے کہ جی اس زمانے میں بچوں کو وہ گھوٹا کراتے تھے، روٹ لرننگ تھی، اور اب بچوں کو ہم کانسیپچول لرننگ کراتے ہیں۔ گھوٹا مطلب کیا؟ گھوٹا کہتے ہیں طوطے کی طرح یاد کرنے کو چیزیں، کہ بھی آپ نے یاد کیا اور پھر آپ نے جا کے ویسے کا ویسے ہی لکھ دیا۔ اور بھئی اگر علامہ صاحب کا شعر ہے تو وہ تو ویسے لکھیں گے نا اس کو، ہاں کوئی کانسیپچول چیز تو اور بات ہے۔ یہ جو ڈسپلن ہے جو پرانے زمانے میں اب بھی سرکاری اسکولوں میں ہوتا ہے، یہ بھی اچھا ڈسپلن ہے۔ بچوں کو بہت زیادہ کانسیپچول لرننگ پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اٹ از اے گریٹ ڈسپلن ٹو ہیو بیکاز اٹ گیوز یو پریکٹس، جس کو ریاضت کہتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے۔ یہ ایک چیز تھی۔ اب کے بچے اور تب کے بچے، ایک تو موازنہ کرنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایسے ایشوز جو اب ہیں بچوں میں، یہ شاید 25-30-40 سال پہلے نہیں تھے، جس میں ایک بلنگ ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے، یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں تھے ایک زمانے میں۔ شاید ڈائگنوز نہ ہوئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ دا بمبارڈمنٹ آف ill restrained سوشل میڈیا، بچوں کو 24 گھنٹے اسکرین کے ساتھ رابطہ کرنے کی یہ سہولت ہے۔ وہ کسی دوست کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ دیٹس اے ویری بیڈ تھنگ، دیٹ از اے ٹیریبل تھنگ کہ بچوں کے پاس، اور بچوں سے مراد یہ ہے 10 12 15 سال کے بچے، 5 7 سال کے نہیں۔ ویسٹ میں اب وہ یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ جتنا ڈیلے ہو سکے بچوں کو اتنا ڈیلے کرنا چاہیے ان کو، کوئی بھی اسکرین دینے کے بارے میں جتنا ڈیلے ہو سکے ان کو نہیں دینی چاہیے۔ وہ بھی ایک اور بحث ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا سوال پوچھا، میں نے جواب کیا دے دیا اس کا۔ ہاں، تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے زمانے میں، چلیں آپ نے یہ سبجیکٹ اٹھایا ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، بلنگ کے اوپر۔ کیا آپ کے وقت پر بلنگ ہوتی تھی تو وہ کس طرح کی ہوتی تھی؟ کیا آپ اس کو یہ کہیں گے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم زور سے بول ہی نہیں سکتے تھے
سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ایک تڑاک کر کے جواب دیں. تو کیا وہ بلنگ تھی؟ نہیں، میرے خیال میں اس زمانے میں، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، بلنگ کا مطلب صرف یہ تھا اسکولوں کالجوں میں کسی نے کسی کو دھکا دے دیا، دیٹس اٹ. وہ فزیکل بلنگ ہی تھی، اس کو ہم ٹھپی کہا کرتے تھے. کوئی چلتا ہوا اور پیر ایسے کیا تو وہ گر جائے گا، بس اتنی ہی تھی. لیکن اب جو نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں دنیا میں بلنگ کے، جس میں سائبر بلنگ اب آ گئی ہے کہ بھئی اب تو جب میں اسکول سے گھر آ گیا ہوں دوپہر 1 1:30 2 بجے، تو اب تو کوئی لڑکا مجھے بلی کر ہی نہیں سکتا، میں تو گھر پر ہوں. لیکن اب ایسے نہیں ہے، اب تو وہ رات کو بلی کر دیں گے، واٹس ایپ پہ کر دیں گے، ای میل پہ کر دیں گے، آپ کی کوئی فکٹیشیس ویڈیو یا تصویر بنا کے اس کو ٹیگ کر دیں گے کہیں انسٹاگرام کے اوپر. اینڈ دیٹس ویری ڈسٹربنگ فار چلڈرن. تو بچے جو ہیں جب اس طرح کے وقت سے گزرتے ہیں تو why is it that they don't have the confidence to discuss this with their elders or with their parents؟ تو پھر پیرنٹنگ میں گڑبڑ ہو گئی کہیں؟ وہ تو ہو ہی گئی ہے. ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ ہماری پیرنٹنگ میں گڑبڑ نہیں تھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے نہیں تھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے. اس میں بھی تھی، ہر دفعہ ہی ہوتی ہے بھائی، کیونکہ پیرنٹس بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اور وہ سیدنا علی کا ایک قول ہے کہ تمہارے بچے کسی اور دور کے لیے بنائے گئے ہیں، تو والدین کو تو نہیں پتا کہ وہ دور کیا ہے، تو والدین جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے. کہاں کوتاہی نہیں رہنی چاہیے بھائی؟ جو بنیادی چیز ہے اس میں تو نہیں رہنی چاہیے نا، کوئی باریک چیز میں رہ جائے کوتاہی. یہ تقریباً ایسے ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے تو بنیادیں میں نے ٹھیک نہیں بنائی، ہاں تو پھر زیبائش تو اچھی ہے، ارے بھائی بنیادیں تو ٹھیک کر لو نا. یہ جو آپ کی بات ہے کہ بچے ڈسکس کیوں نہیں کرتے عام طور سے، اس کی میرے خیال میں 2 بڑی وجوہات ہیں، اور بھی ہوں گی. ایک وجہ یہ ہے کہ بچوں کو اور نوجوانوں کو، میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر، and I think it is the greatest oversight of the education system in this country, greatest oversight, which is they are taught how to read and write. ان کو پڑھنا آتا ہے، ان کو لکھنا آتا ہے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا. ان کو بولنا سکھاتے ہی نہیں. بولنا جو ہے وہ چھینکنے کی طرح تھوڑی ہی ہے کہ بس میں پیدا ہوا تو مجھے چھینک مارنی آتی ہے. ارے بھائی ایک باریک چیز ہے. معاشرہ، گھر، ٹیلی ویژن، آپ کے یار دوست، محلے والے، دادا، پھپھی، چچا، ابا، بڑا، یہ سب آپ کو سکھاتے ہیں سارا کچھ، چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو. تو سیکھیں گے وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ طے کریں گے کہ سیکھنی کون سی زبان ہے. تو جب والدین نے شہروں میں بالخصوص، دیہاتوں میں نہیں، یہ طے کر رکھا ہے خبردار جو تم نے اردو بولی یا پنجابی یا پشتو یا فارسی بولی، تم نے انگریزی بولنی ہے. اگر تم انگریزی نہیں بول سکتے تو تم کمتر ہو، تم ان پڑھ ہو، تم ناک کٹواؤ گے، ہمیں شرمندگی ہوگی، تم کامیاب نہیں ہوگے، تم بل گیٹس، اسٹیو جابز نہیں بن سکتے وغیرہ. ارے یہ کیسے طے ہو گیا؟ تو زبان کون سی ہے آج کے بچوں کے پاس شہروں میں؟ میں بتاتا ہوں، کوئی زبان نہیں ان کے پاس. ان سے کہیں 2 منٹ کیمرے کے سامنے اپنی مرضی کی بات کریں، لیکن زبان ایک استعمال کریں، وہ نہیں کر سکتے. سو وی ہیو ٹیکن دیئر لینگویج فرام دم. یہ والدین، سراسر والدین کی بے وقوفی اور کم عقلی ہے، سراسر. اور اس میں اسکولوں کا بھی. تو جب بچوں کے پاس لفظ ہی نہیں ہے بھائی، تو وہ بیان کیسے کریں گے اپنا مدعا؟ یہ ہو گئی ایک وجہ. دوسری وجہ وہ یہ ہے، عام طور سے، اور میں بھی اس مسئلے میں سے گزرا ہوں، وہ یہ ہے، مجھے ایک مسئلہ ہے، میں گھبراتا ہوں یا شرم آتی. آپ گھبراتے ہیں؟ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. اچھا. مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا میرا کرکٹ میچ ہے تو میں گھبرا رہا ہوں، اور میں نے یہ کسی سے بیان کرنا ہے. تو جب میں کسی سے یہ بیان کروں گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر اس کا رد عمل انکریجنگ نہیں ہے، یا یہ میں محسوس کروں انکریجنگ نہیں ہوگا، وہ تنقید کرے گا، وہ ڈانٹ دے گا، وہ رد کر دے گا، تو میں بیان ہی نہیں کروں گا. بیکاز میں جانتا ہوں کہ یہ اس طرح ریئیکٹ کریں گے، تو وہ ایک چھوٹا بچہ یا ایک سوچ جو ہے وہ کیسے اس کو سمجھ لیتی ہے کہ، تو پوچھتے پھر کیوں ہے؟ میں ٹرسٹ ہی نہیں کروں گا، کیونکہ یار اماں نے یا ابا نے یا چچا نے عجیب سی کو بات کرنی ہے تو چھوڑ ان کو بتاؤ ہی نہ. ارے تو یہ سراسر والدین کی بے وقوفی ہے، اس گناہ کا میں بھی مرتکب ہوں بائی دا وے، کہ وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے، the environment of trust and security where children can discuss everything with their children. The parents have to be friendly with their children تاکہ وہ ہر چیز ڈسکس کریں، اچھی بری. Absolutely.
جو بھی ان کو سمجھ میں آتی ہے، اور پھر پیرنٹس ان کو کس طرح سے چیزوں کو سمجھائیں، وہ بھی تو پیرنٹس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ تڑ جب ان کو واپس جواب دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ تو جب بچے جواب دے رہے ہیں تو پھر تو آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہے ریلیشن شپ. وہ تو اس کا سمٹم ہے کہ ریلیشن شپ ڈیمیج ہو چکا ہے. وہ کب سے شروع ہونا چاہیے؟ آپ کی ہماری جرت تھی اپنے والدین کو تڑ جواب دینے کی؟ ناممکن. تو کوئی وجہ ہی ہوگی نا اس کی، کوئی وجہ ہی ہوگی نا. عزت، کچھ احترام ہے، اور مے بی ٹرسٹ. کچھ ہے، کچھ جادو ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو کوئی جادو تو ہے کہ ابھی بھی تصور نہیں ہم کر سکتے. کوئی وجہ ہی ہے، کچھ تو ہے پیرنٹنگ سٹائل میں. 100 کوتاہیاں بھی ہوں گی، کچھ تو ہے. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس یہ مجھے بتائیں، میں اس پہ بھی حیران ہوتا ہوں ویسے کہ بنی نوع انسان جو ہے وہ چاند تک تو پہنچ جاتا ہے لیکن کہاں کہاں وہ کوتاہی برت دیتا ہے. اٹ از مائنڈ باگلنگ فار می. میں نے آپ نے اگر گاڑی چلانی ہے تو ہمیں گاڑی سیکھنی ہے اور ایک ادارے اور محکمے جا کے ایک سرٹیفکیٹ لینا ہے جس کو لائسنس کہتے ہیں، تاکہ سرکار کے ہاں بھی ہم نے تمہیں دیکھ لیا، تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ تم گاڑی کسی کو مار دو. ایک سرٹیفکیٹ. میں نے اگر آپریشن کرنا ہے آپ کے اپینڈکس کو تو میں نہیں کر سکتا، وہ ایک ڈاکٹر کرے گا جس نے پڑھا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ ہے اور پھر وہ کرے گا. تو پیرنٹنگ میں ایسے کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نہیں دیتے پیرنٹنگ کے سرٹیفکیٹس؟ ہم کیوں نہیں کوچنگ کلاسز کرتے پیرنٹنگ؟ یہ کوئی اپنی اماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے آئے گا پیرنٹنگ؟ یہ کیسے سیکھیں؟ ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اتنے ان کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ وہی رہ جاتی ہیں کہ اچھا پڑھا دو، یہ اپنا گھر بنا لیں، کہیں ایک مقام پر پہنچ جائیں، وہ اس میں لگے رہتے ہیں. ماں جو ہیں وہ ظاہر ہے باقی جو ان پیڈ ورکرز کی طرح جو کام کر رہی ہوتی ہیں، اچھے گھروں کی بھی اور میں کہتی ہوں ہمبل بیک گراؤنڈ سے بھی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ بالکل مانتا ہوں. اور یہ ہم کبھی کبھی اس بات پہ ہنستے ہیں کہ شکر ہے کہ خواتین وہ کسی بھی طبقے سے ہوں جو گھر میں کام کرتی ہیں اس کا شوہر کو بل نہیں دیتی. اگر وہ بل دینا شروع کر دے اس کام کا تو بیٹا شوہر کا دیوالیہ ہو جائے، وہ چاہے کتنے بڑا افسر کیوں نہ ہو، وہ تو فری کام ہوتا ہے نا. لیکن میں ایک اور بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ if I want to be a parent, if I'm 25 and I'm getting married, تو میں اور میری ہونے والی بیوی یا کوئی اور ہماری کیوں نہیں کوچنگ ہو سکتی پہلے پراپر ایک جگہ پہ جہاں پہ ہم 3 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 ہفتے ورک شاپ لے لیں پیرنٹنگ کی؟ وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ نہ سرکار کرتی نہ کوئی پرائیویٹ شخص کرتا. ارے بھائی مجھے نہیں پتا باپ کے ساتھ باپ بن کے کیا کرنا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا؟ ماں کو نہیں پتا کہ بھائی کیسے کوچنگ پہلے 6 مہینے کیا کرنا ہے. وہ کبھی پھپھی سے پوچھا، کبھی چچی سے پوچھا، کبھی اماں سے پوچھا، تو ہر کسی نے وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اس کو بتا دیا. وہ کچھ تکے سے بچے اچھے بن گئے، وہ بیٹھی ایک اس میں تو شاید تکا نہیں ہوگا، اور کچھ کہیں اور. تو ٹوٹل تکا ہی ہے نا. بالکل ویسے جیسے ہماری کرکٹ ٹیم ہے، وہ سڑک سے کوئی اٹھا ہے اور بس وہ بن گیا وسیم اکرم. ارے بھائی کوئی طریقہ ہوگا کہ اس کو سسٹمائز کر دیں so that we can learn. Young people can learn to be parents so that 20 years later or 10 years later they are really good parents. ایک اور دلچسپ بات وہ یہ ہے، اور یہ بھی ہمارا اسکول کالج جو ہیں وہ اس میں انہوں نے کمال کر دیا ہے اس فضول حرکت میں، which is ہم نے اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو لنک کر دیا ہے کہ لرننگ جو ہے یہ ایک پینفل چیز ہے، یہ ایک بری چیز ہے، یہ پینفل چیز ہے، اور یہ صرف امتحان کے لیے لرن کرنا ہوتا ہے بس. یہ ہم نے لنک کر دیا ایجوکیشن. لرننگ از اے بیوٹیفل بلڈی تھنگ. سیکھنا تو ایک کمال چیز ہے. اور جو پہلا کام کرتے ہیں ہمارے والدین بالخصوص اور اسکول بالعموم، وہ جو چھوٹے بچوں میں تجسس ہوتا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اتنی انگل مت دبی، اینا کرنی. ارے بھائی کچھ تو کرنے دیں اس کو، گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، کوئی بات نہیں. And that's a terrible thing to do. How many people do you know who constantly learn new things? کتنے لوگ اب جانتی ہیں؟ میرا اندیشہ ہے کہ زیادہ وہ ہوں گے جو کچھ نہیں سیکھتے. کیوں؟ تو لرننگ ہونی چاہیے. تو پیرنٹنگ بھی لرننگ ہے کہ بھی سیکھتے ہیں، نئی چیز سیکھتے ہیں. تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں جب اپنے بچوں کو شادی بیاہ کے ٹائم پر لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت انہوں نے بھی تو ایک زندگی گزار دی ہے نا، تو وہ کیوں نہیں ان کو سکھاتے یا بتاتے؟ ٹھیک ہے. سو کہیں نہ کہیں ایک گیپ آ رہا ہے نا، اور وہ گیپ جو ہے وہ
وہی کہ شاید ٹرسٹ نہیں ہے یا ہر چیز نہ کر کے ہی سیکھنی ہے ان بچوں نے. اور پھر وہ بچے اسکول میں جاتے ہیں, اسکول میں جا کے جو اسکولوں کے حالات ہیں وہاں پر بھی اگر ان کو کچھ تو ٹیچرس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسا آپ نے کہا کہ لرننگ ختم ہو گئی, کچھ ان کے ساتھ کے جو بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, بلینگ کر رہے ہوتے ہیں, کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم ویڈیو وائرل ہو گئی تو جی ہمیں پتہ چلا کہ جی فلاں جگہ یہ ہوا یا کسی نے خودکشی کر لی بچوں. مطلب ان 2 سالوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد بچے اور بچیوں کی جو ہے وہ خودکشی کری ہے انہوں نے, چاہے لٹک کے کی ہو, چھلانگ لگا کے کی ہو, زہریلی چیزیں, اور گھر کے آس پاس ہی ہوتی ہے یا ان جگہوں پر ہوتی ہے جہاں پہ پہلے نظر رکھی جاتی تھی. مطلب یہ کہاں پہ, ویئر ہیو وی گون رانگ, ویئر از ڈو یو تھنک کہ یہ جو اسکول ہے, بچے جو ہیں وہ اگر اپنے گھر جا کے بتاتے ہیں ماں باپ کو کہ مجھے یہ تنگ کر رہے ہیں, یا تو وہ کہتے ہیں تم لڑکے ہو بھائی, جاؤ اپنا مرد بنو, ہینڈل کرو. لڑکیوں کو اگر کوئی کر رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن جاؤ اپنی ٹیچرز کو شکایت کر دو. ٹیچرز کے پاس جب وہ بچے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے ہمارے اسکول میں چیک کروں گی. فردر اگر وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر یا تو وہ جو بلیڈ ہوا بچہ یا بچی ہے اس کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے کہ جی اسکول کا نام خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو پھر ٹیچرز بھی جو ہے وہ اس کا کوئی سد باب کیوں نہیں کرتے, کوئی ایسی چیزیں کیوں نہیں کرتے. مطلب پیرنٹنگ آ گئی جو آپ نے سجیشن بھی دے دی کہ بھائی پہلے سے شروع کر دینی چاہیے, ٹھیک ہے. جب میرا بیٹا, ایک ماں کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کیا ہیں, اس کا مزاج کیسا ہے, وہ کیسے بول رہا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے, چھوٹوں سے وہ کیسے بد تہذیبی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, بد لحاظ ہو جاتا ہے بڑوں کے ساتھ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ماں جانتی ہے, وہ اس کو شاید روکتی نہیں ہے کہ یہ تو لڑکا ہے ٹھیک ہو جائے گا. لڑکی کو روک رہے ہوتے ہیں, یہ جینڈر بائسز وغیرہ اس طرح شروع ہو جاتے ہیں. جو ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں گھر کے اندر اس میں بچوں کو شامل نہیں کرتے. دے کانٹ ڈسکس. مطلب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے کچھ بتانا ہے لیکن میں چپ ہوں کیونکہ گھر میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ تمیز مانے آ رہی ہے, شرم مانے آ رہی ہے, بہت سے بچیوں کے ایسے. اور وہی بچے بچیاں جو ہیں وہ اسکول میں بھی بات چیت نہیں کر سکتے. جبکہ مجھے یاد ہے, مطلب ابھی یہ پچھلے ہی زمانے کی بات ہے, جب ہمیں اپنی آرٹس کی ٹیچر بہت اچھی لگتی تھی, اس کے پاس کیونکہ ٹائم ہوتا تھا, کوئی لرننگ ہو رہی ہوتی تھی نا, ہم لوگ ڈرائنگ کر رہے ہوتے تھے, سیکھ رہے ہوتے تھے, ادھر بڑی باتیں ہوتی تھیں, یہ ہو گیا میم, وہ کر دیا میڈم, وہ دیکھیے چیز مجھے تنگ کرے چلی جا رہی ہے. اور ہم کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے, وہاں پہ بچے بھی تنگ کر رہے ہوتے تھے, کسی کے کان پکڑ لیے, اب تو کان بھی نہیں پکڑے جا سکتے. کسی کو زبان سے ڈانٹنا جو تھا اب تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹیچرز تشریف لاتے ہیں تو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے, اب وہ کہتی ہیں اسٹوڈنٹس اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جی. یا گھر میں مہمان آتے ہیں تو ماں باپ ہی کہتے ہیں بیٹے سلام کرو, خالہ آ گئی. تو یہ مطلب کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جو کہ ہمارے اقدار ہیں, ہماری وہی تہذیب و تمدن کی بات ہو رہی ہے, وہ ساری چیزیں پیچھے ہوتی چلی گئی حالات کی وجہ سے. ملک کے حالات ہوں یا آپ کے اپنے فائنینشیل اس گھر کے حالات ہیں, اسکولوں کے بھی وہی حالات ہیں, ٹھیک ہے. ادھر تو کوئی کمی نہیں ہے, مطلب اچھے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, اساتذہ بھی ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. کسی کو زیادہ فائدہ دیا جا رہا ہوتا ہے, کسی سے آنکھ موند لیتے ہیں اور کسی کو ڈانٹ کے برا حشر کر دیتے ہیں. جب تک کہ کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے, اور پھر اگر کرتے بھی ہیں تو وہ 2-4 ہفتے زیادہ سے زیادہ نہیں دنوں کی بات ہے, کیونکہ پھر اگلی ویڈیو دیکھنی ہے نا جو اگلی بار. مطلب کیا واقعات سنتے ہیں, اور خالی بچوں کے اسکولوں میں نہیں, یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ پڑھاتے ہیں, آپ کے سامنے جب ایسے کوئی
واقعات ہوتے ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ایک بچہ جو ہے وہ پہلے بہت اچھا تھا اور اب یہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, سم تھنگ رانگ دیر, ٹھیک ہے, کیا آپ اس میں انڈلج ہوتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا معاملہ نہیں ہے, کہیں کل کوئی یہ بڑا کوئی ہو یا یہ کوئی چھوٹے ہوں, یا آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس پہ کامنٹ کر دیتے ہیں کہ ماں سب کچھ جانتی ہے. ماں بالکل سب کچھ نہیں جانتی. یہ ماں کا خیال تو ہو سکتا ہے, اور یہ ایک رومانٹک خیال بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں ماں کو سب پتہ ہے. پتہ نہیں ہے ماں. مطلب آبزرویشن بھی تو ہوتی ہوگی نا اس ماں کی. بالکل. تو اور آف کورس کنسیڈرنگ کہ سڑک کے اوپر کوئی بندہ یا ماں, تو ماں کو زیادہ پتہ ہے, لیکن ماں کو بچے کے سب کچھ تو نہیں پتہ. میری ماں کو تو آج تک پتہ ہی نہیں میں کرتا کیا ہوں, کہ تو کرنا کی ہے. میں کہا چلو جو کچھ بھی کوئی منو کہے میں کر دینا. So moms also have to learn. So that's one. And how do you learn? Well, you learn from experience and your mom and books and your children and your friends. I don't know. وہ تو پرانے ہو گئے نا. اب ان کی باتیں اگر ہم کہیں ابھی اپنے بچوں کو کہ ہمارے ساتھ یہ تھا اور ہمارے دادا یہ بتاتے تھے یا نانا با ہمیں اخبار پڑھاتے تھے, تو کہیں اچھا اوکے دین پڑھانے میں آسان ہوگی. دوسری یہ کہ ہماری ثقافت یا اقدار یا تہذیب تمدن کچھ پیچھے ہو رہا ہے. اس پہ ایک میرا کامنٹ یہ ہے کہ اسکولوں کالجوں میں یا تعلیم یا بلنگ, یا ابھی آپ نے کہا کہ بھی وہ بچوں کو کہنا پڑتا ہے کہ کوئی آیا ہے خالہ یہ سلام کرو. ارے مجھے تو یاد بھی نہیں کہ مجھے کبھی کسی نے کہا ہو کہ سلام کرو. بھائی جب سے ہوش سنبھالیے سلام تو کرنا ہی ہوتا ہے, جہاں بھی جاؤ تو کرنا ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں کیسے یہ ایک تھوڑی سی دکھ کی بات ہے آپ کے اور میرے لیے, یا ہماری جنریشن کے لیے, یا جو ہماری طرح سوچتے ہیں ان کے لیے, کہ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری ثقافت یا اقدار یا روایات ذرا سی پیچھے ہو گئی ہیں اور کچھ اور لغویات ہیں جو آگے آ گئی ہیں. یہ کیا آ گیا بھائی, یہ کہاں گئی؟ یہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے, اور مکمل طور پہ نہیں ہوا الحمدللہ, کچھ ہوا ہے, یہ مجموعی فیصلہ ہے والدین کا اور اہل حکم کا اور اسکولوں کا کہ ایسے ہی رہے گا. یہ چاہیے ان کو, تبھی تو ایسے ہوا نا, ورنہ کیسے ایسے ہو گیا؟ بھائی والدین مہنگے یا شیشے جڑے ہوئے اسکولوں میں بچے بھیجتے ہیں نا اپنی گاڑیوں کے اوپر, اور فیسیں بھرتے ہیں نا, اور گھر میں کچھ بھی کہتے ہوں بھرتے ہیں کہ نہیں, اور فیس وقت پر جاتی ہے بچے کی, اور بچے کا بیگ بھی مہنگا ہوتا ہے, اور بچے کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, اور ٹیوشن بھی وہ جاتا ہے, تو میں نے پیسے دیے ہیں اس کے, اور اسکولوں نے اپنی ایک دکان رکھی ہوئی ہے جو بھی ہے, تو وہ, اور اس کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوئی. تو یہ سب طے کر چکے ہیں کہ ایسے ہی چلانا ہے ہم نے اس کو, کیونکہ ہم نے کچھ اور ہی چیزیں بنانی ہیں بچوں کو. ہم نے اسٹیو جابز بنانا ہے یا ITX جو بھی بنانا, تو اس ماڈل میں ہماری آپ کی جگہ نہیں ہے. آپ اپنی اقدار تہذیب کو رکھیں کہیں کونے میں, اور ایک پوڈ کاسٹ کر لیں وہیں رکھیں. دکھ سا مجھے دے دیا آپ نے, دکھ سا مجھے ہو گیا. بھائی میں تو صرف حقیقت پسندی, تو یہ اس کے خلاف کون پروٹیسٹ کر رہا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو, میرا بیٹا 9ویں کلاس میں ہے, اس کی اردو کی کتاب کا نام ہے سریر خامہ. اب یہ غالب ایک شعر ہے, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, یہ شعر ہے. اب یہ 9ویں جماعت کے بچے کو کیوں پڑھا رہے ہیں, داستان امیر حمزہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ تو اس پہ کس نے پروٹیسٹ کیا؟ تو میں نے بھی پروٹیسٹ نہیں کی. میں کہ یار پیسے دو, جان چھڑاؤ, اس کو O levels کراؤ, کرے جو بھی اس نے کرنا. سو دیٹس ون. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کوئی حادثاتی طور پہ نہیں ہوا. اچھا, لیکن ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ سلام کرتے ہیں, محبت, جو یہ چیزیں جو ہیں یہ سینکڑوں یا ہزاروں سال پرانی ہیں, یہ کہیں جائیں گی نہیں. یہ چیزیں نئی ہیں. یہ ابھی بندر کے ہاتھ میں دیا سلائی آئی ہے, وہ انٹرنیٹ ہو یا انگریزی ہو یا iPad ہو, جو کوئی بندر کے ہاتھ میں دیا سلائی ہے, وہ 2-4 دفعہ آگ لگائے گا, اس کے بعد کوئی بڑے بندر آ کہیں گے ارے یار اس بک کو بند کرو, آؤ واپس چلے. یہ 1980 کی دہائی میں ہوا تھا میوزک میں, جب الیکٹرانک کی بورڈز آئے تھے, تو ایک کی بورڈ میں 100 آوازیں تھیں, وائلن بھی ہے, فلوٹ بھی ہے, سنتور بھی ہے, سب کچھ ہے. تو سب نے یہ سوچا کہ اب جو سازندے ہیں نا ان کا کام ختم, آرکیسٹرا ختم ہو گیا. 10-12-15 سال لگے, وہ لنڈن سمفنی آرکیسٹرا وہیں ہے, برلن کا بھی وہیں ہے, سب وہیں ہے. تو یہ جو ہم لوگ ہیں, اور ہم سیلف پروکلیمڈ علمبردار بن گئے اس چیز کے کہ ہم جو ہیں, ہم نے بالآخر واپس اس میں آ جانا ہے. ذرا سا یہ 10-20-30 سال یہ کھا لیں, اور پھر خیال ہے کہ ارے زبان تو مادری ہی ہوتی ہے,
بڑوں سے محبت ہی کرنی چاہیے, سلام پہلے ہی کرنا چاہیے, کھڑے ہو جانا چاہیے بڑوں کے, وہ سب واپس آ جائے گا, اٹ ول کم بیک. کہ آپ کے بچپنے میں آپ کو کوئی ایسے واقعہ کوئی ایسا یاد ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب سمجھتے ہیں کہ یہ تو زیادتی تھی بھائی, یہ میرے ساتھ ہونا نہیں چاہیے تھا؟ بالکل بالکل, میں وہ گانا بھی نہیں گاؤں گا, کہاں تک سنوں گی کہاں تک سناؤں, بالکل وہ گانا. اتنے زیادہ دل خراش واقعات ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنے؟ قسم اٹھوا لیں. اور یہ سب کچھ جو ہے, جو چہرے کے اوپر ایک بناوٹی مسکراہٹ اس وقت ہے, یہ نہ جانے کتنے ایسے واقعات کے سمندر پار کر کے آ رہی ہے. آپ ایکسپیرینسڈ ہو گئے نا. وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, لیکن وہ زخم چھوڑ جاتے ہیں. مثلاً 1980 کی دہائی ہے, شاید اس سے پہلے, ہاں 80s میں 7ویں 8ویں کلاس میں ہوں, اور چونکہ پبلک اسکول میں تھا تو اس کلاس میں بہت سارے ایسے بچے ہیں 10 12 15 جو 2-3 سال فیل ہو چکے ہیں. تو اب وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں عمر میں, کیونکہ فیل ہو کے وہیں پہ, تو میں تو ابھی آیا ہوں 6ٹھی کلاس سے, اور میں کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں ہوں, اور میری آنکھیں بھی بلی ہیں, تو میں ویسے ہی ذرا تھوڑا سا طبیعتاً بھی میں تھوڑا سا بلی اور چوہے کے کچھ درمیان میں ہوں. تو یہ جو 8-10 لوگ ہیں یہ مجھے بلی کرتے تھے, جس میں ایک واقعہ میں آپ کو شاید سنا دوں, پورا نہیں سناؤں گا, صرف ایک میں شاید میں رو بھی پڑوں اس کے بیچ میں. سو آئی واز سیکچولی اسالٹیڈ ان 7th grade. اسے تو وہ گریڈ تھا ہی نہیں, اسے تو کلاس کہتے تھے, 7ویں جماعت. تو مجھے وہ سیکچولی اس وقت اسالٹ کرتے تھے جب کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس بات کا, اور آل بوائز اسکول ہے, پبلک اسکول ہے, اور کوئی ٹیچر اور کوئی والدین اور میرا بڑا بھائی کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک تو میں ہچکچاتا تھا کہتے ہوئے, پھر مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے ٹیچر سے کہا تو جب کلاس ختم ہوگی یا بریک ہوگی تو یہ مجھے اور تنگ کریں گے, تو آپ ڈر گئے؟ تو میں ڈر گیا. اور ایک دفعہ میں نے اپنے بڑے بھائی سے یہ کہا تھا کہ یار وہ فلاں لڑکے میں تنگ کرتے ہیں, وہ ہاسٹل کے ہیں, تو میں ابو سے کہوں؟ تو میرے بھائی نے کہا نہیں, آپ خود ہی ان سے لڑو. اچھا, میں اتنا سا ہوں, وہ اتنے ہیں, میں اکیلا ہوں, وہ 10 ہیں, 7ویں کلاس ہے, میں کہاں سے کسی سے لڑوں؟ تو یہ صرف ایک بتا رہا, اٹ واز ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز آف دس which was traumatizing for me. So did it affect your growth? Did it affect your mental, سوچ کے حوالے سے, آپ کی تعلیم میں, آپ کے مطلب آگے بڑھنے میں آپ کو ظاہر ہے اس کا افیکٹ تو ہوا ہوگا. اس وقت تو عقل نہیں تھی, وہ تو الحمدللہ اب بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب کبھی بھی اب بھی کوئی ذکر ایسا ہوتا ہے کہ یار بچپن کے دن ایسے تھے, فلاں تھے, تو میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے, شکر ہے بچپن جو ہے نا ختم ہو گیا, شکر ہے میری جان چھوٹی ہے. I never go back, I never wanted to go back to my younger age, any younger age actually, not just school. ایک اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر جب میرا بیٹا اسکول میں گیا تو 3ری 4تھی 5ویں کلاس میں, اور وہ بھی پتلا سوکھا سا تھا, اب تو خیر وہ تھوڑا بھاری بھرکم ہو گیا, تو میں نے اس کو پوچھا ایک دن کہ کوئی اسکول میں تنگ تو نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا نہیں. تو میں بڑا اداس ہوا کہ کوئی تنگ کرتا تو میں لڑتا. تو میں نے کہا اگر کوئی تنگ کرے تو آپ نے بابا کو بتانا ہے, میں جا کے اس کو منہ توڑ دوں گا. So I think that gave him confidence, and I think that's a conversational yeah skill. Yeah, well skill تو نہیں کہنا چاہیے, skill تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ پھر وہ بن گیا کہ یہ غالباً لوگوں کو بلی کرتا ہوگا, مجھے اندیشہ ہے, بجائے کہ بلی ہوتا ہو. But that's one thing that I remember from my school years, which was, میں اب سوچ رہا ہوں بہت سالوں. Why did you not tell your parents? مطلب why بڑا بھائی, اماں کو کیوں نہیں بتایا, ابا کو کیوں نہیں بتایا؟ یار یہ وہ زمانے تھے کہ جب ہم لوگ کیا, ہر کوئی جو شریف آدمی تھے اس زمانے میں, وہ سبھی بہت ہی غریب تھے, سب لوگ, امیر کوئی نہیں تھا اس زمانے میں, اور بہت ہی محنت کرتے تھے, اور بجلی نہیں ہے, اور صبح سے لے کر رات تک کام کر رہے ہیں, اور تھکے ہوئے ہیں, اور نوکر بھی نہیں ہے تو کام. تو مجھے معلوم تھا کچھ شعوری طور پہ تو نہیں کہ میں کیا ان سے کہوں, یہ تو خود صبح اٹھتے ہیں 6 بجے اور رات کو 10 بجے سوتے ہیں, سارے دن کام کرتے ہیں, تو میں تنگ کیوں کروں, اور کیا کروں. لیکن ہیبت بھی تھی, ابا کی تو بہت ہیبت تھی کہ پتہ نہیں وہ کوئی ناراضی نہ ہو جائے, اور ایک انپریڈکٹیبلٹی تھی کہ پتہ نہیں وہ میرے پہ نہ برس پڑے, تو پتہ لگے ایک اور فرنٹ کھل گیا, وہ بھی تھا. اماں کو پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں کہا, ان کو آج تک نہیں میں نے کہا, ان کو ابھی بھی نہیں پتا, اس پروگرام کے ذریعے پتہ چلے گا ان کو.
So I don't know, I think one of those things. اور پھر maybe it's just me, young kids need encouragement so that they can open up. تو بار بار والدین کو چاہیے کہ بار بار ان کو کھولیں تاکہ وہ کھلیں. تو جب کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تو پھر جب میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تو پھر یہ بھی نہیں بتایا. اینڈ آئی تھنک ان دوز ڈیز والدین کے ساتھ تو گفتگو ہم نہیں کرتے تھے. آرٹ وارٹ پہ تو ہم بہت کرتے تھے, آرٹ پہ, پوئٹری پہ, کمیونزم پہ, لیکن اندر کی گفتگو نہیں کرتے تھے, جو کہ بہت غلط بات ہے, کرنی چاہیے. تو ابھی آپ کا سجیشن یہ ہے پیرنٹس کو, ٹھیک ہے, کہ جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی کہ آپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تمہیں کوئی کرتا تو بولی تو نہیں کر رہا, کوئی تنگ تو نہیں کر رہا, اور اس کے یہ ایک حل ہے, ایک سلیوشن ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جب محسوس کرتے ہیں کہ, یا محسوس نہیں کیا آپ نے تو ایک جنرلی چیز پوچھی, لیکن اگر وہ محسوس کرتے ہیں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور پھر وہ جا کے اسکول میں بتاتے ہیں اور ان کو کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ملتا ہے, کوئی رزلٹ نہیں آتا, بچہ جو ہے وہ آپ کا اوپر سے مطلب نیچے ہوئے چلا جا رہا ہے, تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے, چیخیں مارنی چاہیے, کنسرن دکھانا چاہیے, لوگوں کو اس کے بارے میں اور بتانا چاہیے؟ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے تو یہ تو غلط ہو جائے گا. بیٹی ہے مثال کے طور پہ, اگر اس کے ساتھ کوئی سیکشول ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا ابیوسو اس کا گروپ ہے, وہ بچی وہ باتیں سیکھ رہی ہے جو آپ اپنے گھروں میں باتیں ہی نہیں کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا سلوشن ہونا چاہیے؟ مطلب یہ تو نہیں ہے نا خالی کہ اچھا بیٹے آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے کیا تو میں جاتا ہوں, لیکن آپ گئے اور آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا, یہ 2 3 4 5 چیزیں آپ نے پوچھی اور کہی ہیں. میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, مجھے سوچ آئے چلی جا رہی ہے. اللہ ایسی مجبوری ہم سب کو دے جیسی مجبور آپ ہیں. کاش ہم سب ایسے مجبور ہوں, اتنے خوبصورت, سب مجبور ہوں. اس کا بھی پراؤڈ نہیں کیا. یہ بہت اچھا کیا. ذرا ایک آدھ اس میں باریک بات ہے, ایک آدھ بات ذرا سی موٹی ہے. پہلے موٹی بات کہ کیا کرنا چاہیے, لڑیں یا چیخیں ماریں یا کیا کریں, وہ ایک بات ہے. والدین عام طور سے, اب میں ان کی سائڈ لے لیتا ہوں, ان کے پاس they have a lot on their plate. جو بھی اچھے والدین ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں, ان کی اپنی بھی ایک زندگی ہے, ان کو بھی ریلیکس کرنا ہے یار, کچھ ہر وقت بچوں کا دھیان تو نہیں کرنا نا, کچھ اپنی بھی زندگی ہے. پھر ان کی بھی صحت کے مسئلے ہیں, تھک جاتے ہیں یار, کمر میں درد, ہزاروں چیزیں. So you must pick up the fights that you want to fight. You don't want to fight every fight. ہر جنگ تو نہیں لڑنی, تو جنگوں کا انتخاب ٹھیک سے کرنا. میں نے یہ کیا تھا اس کیس میں, جب میرا بیٹا 2ری 3ری کلاس میں تھا اور وہ خوش نہیں تھا اور بولتا نہیں تھا وہ اسکول میں, اور گھر میں وہ چپ ہی نہیں کرتا تھا, تو میں گیا پرنسپل کے پاس. میں نے کہا جی یہ بچہ, اس نے شکایت کی اسکول نے کہ جی بچہ بولتا نہیں ہے. میں نے کہا گھر پہ تو چپ نہیں کرتا, تو دیر از سم تھنگ رانگ ان دا انوائرمنٹ, سو لیٹس فگر اٹ آؤٹ. تو جب میں ملا پرنسپل سے تو 7.5 منٹ میں مجھے یہ پتا چل گیا کہ نہیں, یہ پرنسپل کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو وہ زبان ہی نہیں بول رہی جو زبان ہمیں بولنی چاہیے, اس کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو اپنا بچہ نہیں بولتا, جو اس نے مجھے بتایا بڑے فخر سے کہ وہ تو میرے آگے چوں نہیں کر سکتا. میں نے کہا ایسا تو مجھے اسکول, سو میں نے تو اسکول ہی چینج کر دیا. دیٹس دا فائٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ. تو میں نے پھر اپنے بیٹے کو 2-3 سال گھر میں ہوم اسکولنگ کی, اور اس دوران میں نے کہا اسکول جانا نہیں, اسکول, تو اس نے بہت سیکھا. پھر ہم نے 3 سال کے بعد اس نے مجھ سے کہا, 8 9 10 سال کا تھا الو, کہ اب میں تیار ہوں اسکول کے لیے. میں کہا چلا پھر دیکھیے اسکول. ہم نے بہت سارے اسکول دیکھے, اس میں سے کچھ اکیڈمیز تھیں, کچھ اسکول تھے, کوئی مہنگے تھے, کچھ سستے تھے. اس نے کہا یہ والا اسکول چاہیے. میں کہا چل پھر نس جا. وہ 2-3 سال گیا, میں روز اس سے کہتا تھا مذاق سے بھی اور سیریس بھی, ارے یار دفع کر دے اسکول کو, پیسے بہت بچیں گے. بابا مزہ بڑا آتا ہے اسکول میں بہت سیکھ رہا ہوں. 8 9 10 سال کا. پھر 2-3 سال کے بعد اس نے کہا بابا اسکول بورنگ ہو گیا ہے, اب میں نے چینج کرنا ہے. کون سا؟ یہ والا. تو اب وہ وہاں جاتا ہے, اس کو بھی 3 سال ہو گئے. سو آئی تھنک دیٹ ٹرسٹ فیکٹر is a very important thing between the parents or a parent and the child. ایک وجہ بچوں کے والدین کو نہ بتانے کی یہ ہے کہ والدین کیا کر لیں گے, جا کے اسکول میں شکایت کریں گے.
تو میڈم جو ہیں وہ میری کلاس میں آ جائیں گی اور کہیں گی کہ شکور تم نے اپنے ابا کو بتایا جا کے, اور ہوگا کچھ بھی نہیں. تو مجھے اور امبیرسمنٹ ہوگی اپنے اسکول میں بچوں کے سامنے, ہونا کچھ ہے نہیں. سو آئی تھنک دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ویئر the child may feel کہ ہونا انہیں کچھ نہیں اماں ابا سے, تو پھر مجھے اور امبیرسمنٹ ہوگی. جب بھی ایک کا چیز کبھی ایسی ہوئی ہے اسکول میں, جو میں نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کے ان کان کھینچوں, نہیں بابا چھوڑ دو, because he feels embarrassed. اچھا, یہ باریک چیزیں ہیں. وہ جو آپ نے بھی ذکر کیا شروع میں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں اور ان کے والدین کس تکلیف سے گزرتے ہیں جب آپ کا بچہ جو ہے وہ خودکشی کر لے, غالباً اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے, غالباً یا بہت اہم ایلیمنٹ, وہ ان کی سینسٹیوٹی ہے بچوں کی. ہو سکتی ہے کہ وہ حساس زیادہ ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو زیادہ محسوس کرتے ہیں. ورنہ کوئی جوان بچہ جو ہے, unless he is mentally unwell, جو پاسبل ہے, وہ کیوں خودکشی کرے گا جبکہ وہ اسکول میں کالج میں اچھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی اسپیشل چائلڈ تو نہیں ہے, وہ کیوں کرے خودکشی؟ دے آر سینسٹیو. اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ حساس ہونا جو ہے یہ گناہ سے کم نہیں ہے, اس معاشرے میں کوئی حساس ہو, ارے یہ معاشرہ تو آپ کو کاٹ ڈالے گا. We are a nation which is absolutely devoid of sensitivity. ہمارے مزاج, ہماری ٹریفک, ہمارا لب و لہجہ, ہمارا میڈیا, ہماری فلمیں, ہماری گفتگو, ہمارے موضوعات, ہمارے رشتے, اس میں تو صرف کرختگی اور درشتی اور سختی ہے, اس میں تو حساسیت ہے ہی نہیں. تو وہ کوئی سینسٹیو بچہ, اس کو اس معاشرے میں, اس کو آپ نے اسکول بھیج دیا اور اماں نے ابا نے کہا کہ ہاں شاباش, ارے بھائی میں سینسٹیو ہوں, میں ایک تناور درخت نہیں ہوں, میں ایک چھوٹا سا پودا ہوں. تو آپ نے مجھے ایک ایسے باغ میں بھیجا جہاں پہ جھکڑ چل رہے ہیں, تو میں تو پھر گر ہی جاؤں گا نا. اب کیا کریں ایسے میں؟ پہلے تو آنسو بہائیں, وہ تو بہانے ہی چاہیے. دوسرے, مارک ٹوین نے کی ایک کمال بات ہے, اس ملک میں بہت لوگوں کو یہ سیکھنی چاہیے, یہ لائن جو میں کہہ لگا ہوں, ٹیچ thy tongue to say I don't know. مجھے نہیں پتا ان بچوں کو یا والدین کو کیا کرنا چاہیے ایک ایسے معاشرے میں. I don't know. کہیں کہیں میں بھی ایسا ہی تھا, سینسٹیو تھا. میں نے اس کا حل یہ کیا, میں تو چلو زندہ بچ گیا, لیکن میں نے خودکشی کا سوچا. میں نے ایک دفعہ میٹرک میں جب نمبر کم آئے تھے تو میں نے دوائیاں بھی خرید لی تھیں. ہاں, ماڈل ٹاؤن سی بلاک مارکیٹ سے بہت ساری دوائیاں میں نے خرید لی نیند کی, کیونکہ میں نے پڑھا تھا اس زمانے میں کہ وہ فلان دوائیاں 20 کھا لو تو مر, کیونکہ بندوق تو کوئی تھی ہی نہیں اور انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ ہم دیکھیں بھی پین لیس طریقہ کیا, مرنے کا پتہ ہی نہیں تھا. ون تھنگ دیٹ کیپٹ می الائیو واز, میری اماں جیسے کام کرتی تھیں اور جیسے انہوں نے ایسے رکھا ہوا تھا پورے خاندان کو, یہ مجھے معلوم تھا کہ میں اگر گیا تو میری ماں نے نہیں بچنا. I think that was the primary thing that kept me alive. Otherwise I could have been one of those victims or one of those people جس نے خودکشی کر لی. It was possible. انہیں کیا کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا, I don't know. میں نے اپنے آپ کو بالکل کٹ آف کر لیا ہے ہر چیز سے, میڈیا سے, ہر چیز سے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جب ذرا سے جگہ دیتا ہوں کسی کو تو جو چیز اندر آتی ہے وہ مجھے ایک خنجر کی طرح چبھتی ہے. تو کیا کرو بھی, پھر دور رکھو خنجر کو, مت ملو زیادہ لوگوں سے, مت جاؤ ایوارڈ شوز کے اوپر, مت انٹرویوز دو جا کے. ایسے لوگوں سے صرف ملو, ایسے لوگوں سے ملو کہ جن سے مل کے لطف آئے. لیکن اسکول میں اگر آپ 8, 9, 10, 12 سال کے ہیں اور اماں ابا نے اسکول بھیج دیا ہے اور وہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میرے ساتھ ہوا تھا اور آپ سینسٹیو ہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ اللہ ہی جانتے کیا کریں گے, لیکن جو کچھ کریں گے والدین کریں گے. I think they have to be very very intelligent and receptive and sympathetic and forward looking. اٹھا لیں بچوں کو اسکول سے, یار کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. میں نے اٹھایا نا, 3 سال نہیں بھیجا میں نے اسکول بچے کو. کوئی اچھی بات بھی کرے گا تھوڑی سی. مثلاً آپ اتنی طویل مدت سے اتنی پیاری کیوں کر ہیں؟ پیاری کیوں کر رہی ہوں؟ پیاری کیوں کر ہیں؟ کیوں کر ہیں؟ اچھا کیا کروں بھائی, مطلب ہوں ایسی تو نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو سینسیٹیو ہونا جو ہوتا ہے نا, وہ
اگر ایک جگہ ایک طرح سے غلط بھی ہے تو دوسری طرف وہ ایک بلیسنگ بھی ہے. Of course. Because when you're Of course. sensitive, then you actually feel the pain of the people. Of course. اور آپ میں بھی اپنے آپ کو ان کے شوز میں Of course. ڈال کے اور چلنا سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کنکر کہاں چبھ رہا ہے یا زمین ناہموار کیوں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سینسٹیوٹی جو ہے اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لانے کے لیے جو محرکات ہیں اس میں وہ یہی ساری باتیں ہیں کہ پیرنٹنگ کیسی ہے, گھر کا ماحول کیسا ہے, اسکول کیسا ہے, اساتذہ کیسے ہیں, وہاں پہ ان کے لیے بچوں کے لیے لرننگ کتنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابھی جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ہماری جو طریقہ کار ہے ہمارے تعلیمی نظام کا وہ یہ ہے کہ پڑھ لکھ کے ڈگری حاصل کرو اور اچھا مقام حاصل کرو. وہ یہ نہیں ہے کہ پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس کو امپارٹ کرو. تو اس لیے میں اچھی ہوں. مجھے کوئی شبہ نہیں اس بات. بچپنے میں نا بہت سے میتھس ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جیسے کہ جا نماز کا کونا موڑ دو ورنہ اس میں شیطان نماز پڑھنے لگ جائیں گے, اور بہت ساری چیزیں. میں گنواتا ہوں آپ کو. چاند پہ ایک بوڑھی عورت ہے جو چرخہ کاٹ رہی ہے. اگر کھانا کھانے کے دوران انگڑائی لوگے تو کھانا گدھے کے پیٹ میں چلا جائے گا, اور اگر فروٹ کھاتے ہوئے اس کا بیج بھی کھا لو گے تو پیٹ میں سے اس کا درخت نکل آئے گا, جس کا میں منتظر ہوں اب تک. اور ایک اور بہت دلچسپ ہے, اگر چھوٹی انگلی سے باغ میں جا کے کھدائی کرو گے تو اس میں سے بونے نکلیں گے. واو. اور یہ سب سچ ہیں. کبھی ٹرائی کیا آپ نے؟ نہیں. وہ انڈینز کو مل گئی وہ بوڑھی عورت, وہاں پہ چرخہ کاٹ رہی ہے وہ. ہاں. اور آپ باغ میں آپ نے آج بیٹھ کے چھوٹی انگلی سے, انگلی ٹھیک ہو, آپ نے زمین کھودنی ہے, اس میں سے بونے نکلیں گے. کیچوا ہی لپٹ جائے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا. تو کیا ہوا ان کو متس کو. اور ہاں, وہ جو دانت توڑ کے ٹوٹ جائے جب, تو اور آپ اس کو رکھیں تکیے کے نیچے, تو پری آ کے اس میں کچھ پیسے رکھیں. لیکن اس میں بڑی مزے کی چیز بھی ہے نا, جیسے دانت کا ٹوٹنا یا ہلنا, بچے پریشان ہی ہوتے ہیں, تو ماں باپ جو ہے وہ ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ ایک طرح سے وہ کیرٹ ڈینگل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچے انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ دانت کب ٹوٹے گا, ہے نا. تو بہت سے ایسے بھی میں نے بچے دیکھے ہیں. میری بیٹی نا ردا, تو اس کا جو بیٹا ہے یا بیٹی, میرے خیال میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے باقاعدہ توڑ دیا اس کو. توڑ دیا. شکر ہے اپنا توڑا, کسی اور کا نہیں توڑا کہ بھئی سنا اسے کچھ ملتا ہے تو لاؤ تم ذرا دو دانت. ہاں, بٹ لائک یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ دے ور ایکچولی, یہ تو نہیں تھا کہ وہ پین فری تھے, لیکن کچھ ایسی چیز, ماں باپ جو ہیں اگر پیسے رکھ دیں تو وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا, لیکن اگر وہ اس کے اندر ایک پرچی لکھ دیں جس میں وہ ان کو کہیں کہ چھوٹی انگلی سے جو ہے نا آپ وہ بیج لگائیں جس سے وہ درخت بن جائے گا, تو وہ بہتر نہیں ہوگا؟ بہتر ہوگا. تو آپ یہ شروع کریں, یہ نئی والی میتھ اب آپ شروع کر دیں, تاکہ آج سے 50 سال کے بعد بچے یہ کیا کریں یا والدین یہ کیا کریں. Not a bad idea. But myths are a beautiful thing. What's wrong with myths? اس کا ایک اور لفظ اچھا لفظ ہے, وہ لفظ ہے اسٹوریز. جو کہانیاں ہوتی ہیں تو فینٹاسٹک تھنگس, کہانیاں تو کمال چیز ہوتی ہیں. اگر ہم آج بھی یہ یاد کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اس بات کے اوپر, we are still reliving that age. Oh, that brings me to the point کہ کہانی سنانے والا تو وقت ہی گزر گیا ہے بچوں کو. نہیں, کہانیوں کی فارم اینڈ شیپ چینج ہوگی. کہانیاں تو ہیں, کیونکہ جو کہانی جو چیز ہے وہ انسان کے, ہر انسان کے جینیٹک کا حصہ ہے. ہم جو غیبت کرتے ہیں, جو لطیفہ سناتے ہیں, جو گوسپ کرتے ہیں, جو سرخی پڑھتے ہیں, جو یہ سب کہانیاں تو ہوتی ہیں, صرف فارم چینج ہو گئی ان کی, لیکن کہانیاں تو ہیں. I love stories. We all love stories. We all love them. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے بارے میں ہے. ہاں, of course. اور کس میں مزہ آئے. Of course. We love stories. And kids must be told lots of stories. یہ میں نے بھی کوتاہی برتی بچوں کو بڑا کرتے کرتے, کم پڑھی, زیادہ پڑھنی چاہیے تھی, لیکن بچوں کو کہانیاں پڑھانی چاہیے. And I think schools should do that. There must be a storytelling class regardless of age. وہ چاہے ایم اے کر رہے ہوں بچے, بی اے کر رہے ہوں یا پہلی جماعت میں, ارے کہانیاں سناؤ ان کو یار. دے آر اے ویری پاورفل ٹول. اب آپ اسکول کی بات لے کر آ گئے ہیں, تو مجھے پھر سے یہ بتائیے کہ ان تمام چیزوں کو جو کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے, جہاں پر والدین کیا کر سکتے ہیں اور کیا انہوں نے
ان کو کرنا چاہیے. بچوں کو پرورش کے وقت ان کی تربیت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسکول کے اندر جو اساتذہ ہیں یا اسکول ایز انسٹیٹیوٹ وہ ایسے کون سے اقدامات کریں جہاں پہ بچے جو ہے وہ اور صحت مند ماحول میں آگے بڑھ سکیں, پڑھ سکیں. کوئی سجیشنس؟ ہاں, یہ اس کے لیے کوئی میری سجیشن کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اس پہ فیصلے ہو چکے ہیں اور وہ جو تعلیمی نظام ہے وہ موجود ہیں, ان کو صرف ریپلیکیٹ ہی کرنا ہے. پہیہ ایجاد ہو چکا ہے, اب مجھے اور آپ کو ایجاد نہیں کرنے کی ضرورت. اگر آپ دنیا کے بہترین تعلیمی نظام دیکھیں جو مغرب کے ہیں, اس میں امریکہ ٹاپ پہ نہیں ہے, نہ یو کے ہے ٹاپ کے اوپر, نہ آسٹریلیا ہے, نہ کینیڈا ہے. اس میں ٹاپ کے اوپر جو ملک ہے وہ ہے فن لینڈ. تو فنش پیپل, فن لینڈ کے جو لوگ ہیں بچے, دے آر کالڈ, دے آر نون ایز, اور دے ایکچولی آر ون آف دا ہیپیسٹ نیشنز ان دا ورلڈ. ناٹ دا موسٹ ایجوکیٹڈ, دا ہیپیسٹ. یہ ایک بہت اہم لفظ ہے, خوش. کڈز ہیو ٹو بی ہیپی ان اسکول. یہ پیمانہ ہے میجر کرنے کا کہ اسکول اچھا ہے کہ برا ہے, کہ بچوں سے پوچھو کیا خوش ہو, تو اگر تو وہ خوش ہیں تو یہ اچھا پیمانہ ہے, بجائے کہ نمبر آئیں. وہ کیا کرتے ہیں فن لینڈ میں؟ سب سے پہلا کام تو کرتے ہیں کہ بچوں کو وہ 6-7 گھنٹے کلاسوں میں نہیں بٹھاتے. ایک چیز, اسکول ہوتا ہے ان کا غالباً ہفتے میں 3 یا 4 دن, اور وہ جو 3 یا 4 گھنٹے, اور اس میں آدھا وقت انہوں نے کسی قدرتی نظارے کے سامنے بیٹھنا ہے, یا باغ میں ہیں یا کسی جگہ گئے ہیں یا کچھ پلانٹ کر جو بھی کر رہے ہیں, نیچر میں رہنا ہے بچوں نے کافی دیر. ہوم ورک نہیں دینا آپ نے بچوں کو. تو وہ جو فن لینڈ کا نظام ہے وہ اٹھا لیں نیٹ کے اوپر سے, اس کو امپلیمنٹ کر دیں. تکے بازی کرنے کی ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ ریسرچڈ ہے کہ دس از ہاؤ یو مسٹ ریز کڈس. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ خوش رہنا از مور امپورٹنٹ دین اے ڈگری؟ Absolutely. Absolutely. How is there even a comparison between a degree and being happy? تو وہ پھر وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ کھانا خوش رہ کے وہ حاصل کیسے کریں گے؟ کیا چیز؟ مادی کامیابی. جی وہ کر لیں گے مادی کامیابی حاصل. کتنی ڈگریز تھیں آپ کے پاس جب آپ نے کام شروع کیا تھا؟ کتنی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی کتنی ڈگریز تھیں؟ کچھ نہیں تھا. تو پھر تو ایک مثال تو یہ بیٹھی ہے اسی, اور میرے پاس تھیں 2 ڈگریز, اس لیے میں کچھ نہیں حاصل کر سکا. یہ تو 2 مثالیں سامنے بیٹھی ہیں. How can we even compare a degree with happiness? And I use the word happiness in a broader, intelligent context. Not کہ وہ نشہ کریں گے اور پارٹی کریں گے. Not that. Actually, meaningful things where they exercise and they learn and they grow and they interact and they play sports and they speak and they do debating. And of course, they study a little bit. تھوڑا سا پڑھ بھی لیں گے, 1-8 گھنٹہ پڑھ بھی لیں گے بھائی. ارے that is the comparison. میں نے بتا تو دیا فن لینڈ آپ کو, پوری قوم جو ہے خوش ہے, وہ خوش ہے اور پڑھی لکھی ہے. ارے تو یہ تو انٹرسٹنگ بات ہے ہمارے لیے, irrespective of what we think. ارے بھائی تحقیق نے ثابت کر دیا نا. مجھے یقین ہے کہ دنیا چپٹی ہے پر نہیں ہے. وہ تحقیق نے ثابت کر دیا, ریسرچ از بگر دین مائی اوپینین. یہ تو طے ہو گیا نا, میری رائے ہوگی جو بھی ہے. بھائی تحقیق نے جب ثابت کی تو بات ختم. تو انسان تو نے ثابت کر دیا کہ یہ طریقہ ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا. جاپان میں 7 سال سے پہلے یا کم عمر کے بچے اسکول میں جا ہی نہیں سکتے. یہاں بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے, تو ایڈمیشن نام لکھوانا ہوتا ہے جا کے. ارے اس بیچارے کا جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا یا ہوئی, اس کا کیا قصور ہے جس کے ساتھ یہ بدسلوکی کر رہے ہو. اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک کلیکٹیولی وی آر جسٹ بفونز, اسپیشلی دا پیپل ان ہائر پوزیشنز. سوچتے ہی نہیں ہیں, سمجھتے ہی نہیں ہیں. بھائی جب ایک کام کر رہے ہو اور اس کے نتائج اچھے نہیں آ رہے تو اس کو اور بڑھا دے یا اس کو کم کر دے. کون ہے پاکستان میں, کون وہ شخص ہے, کون سا وہ پیرنٹ ہے جو اگری کرتا ہے کہ ہاں اسکولز کمال ہیں پاکستان کے اور ایسے ہی ہونے چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہوگا. تبھی تو سب باہر چلے جاتے ہیں. ایک بھی نہیں ہوگا. ارے بھائی تو جب والدین یہ کہہ رہے ہیں تو پھر چینج کر دو. تو کیوں نہیں کرتے؟ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. اینڈ آئی فائنڈ دیٹ مائنڈ باگلنگ. میں اکثر یہ سوچتا ہوں, ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ بس میرے خیال میں یہ سب سے پیاری بات آپ نے کہی ہے کہ خوش رہنا اور سوچنا, اور اکثر یہ سوچنا کہ ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں. تھینک یو. Thank you for having me, and it's always a pleasure to be with you, to speak to you,
to just be in your presence, and it's a pleasure and a privilege.